اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، پروگرام مضامین تراویح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ اس پروگرام کو سامعین آپ رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد تراویح میں قرآن عظیم الشان کا جو حصہ تلاوت کی جاتی ہے، ہماری کوشش ہے کہ اسی حصے میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جو احکامات ہیں، جو موضوعات ہیں، ان کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ 17ویں تراویح ہے اور اس میں 20واں پارہ جو ہے وہ پورا پڑھا گیا ہے۔ اس کا سورہ النمل کا جو باقی ماندہ حصہ ہے، جو 3 رکوع پر مشتمل ہے، وہ تلاوت ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی سورہ القصص یہ مکمل تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ میں سورہ العنکبوت کے جو 4 رکوع ہے، یعنی ابتدائی 44 آیتیں ہیں، اس کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ الحمدللہ 20 سپارے جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ جو سورہ النمل کے آخری 3 رکوع میں رب العالمین نے قدرت کاملہ کا اور اپنی بے پایہ انعامات کا احاطہ کرتے ہیں، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ اسے عطا ہوا ہے اس کے حصول میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ اس کی بس میں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اپنے بل بوتے پر یا کسی اور دوسری قوت کے سہارے وہ انعامات حاصل کر لے۔ آغاز آسمان اور زمین کی تخلیق، باران رحمت کے نزول، اور پھر جو خوشنما باغات اور شجرہائے بہار افزا ہے اس سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو یہ سوال کر کے پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور قوت یا طاقت یا کوئی اور ہستی موجود ہے کہ جو یہ کام کر سکے، تو اسی موضوع کے اوپر آگے یعنی مزید انعامات کا رب کائنات نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ جو تذکرہ ہے اس میں یہ ہے کہ زمین کو اللہ رب العزت نے جائے مسکن قرار دیا ہے، اور اسی طرح دریاؤں کی روانی ہے، پہاڑوں کی مضبوطی ہے، کھارے اور میٹھے پانی کا ملاپ ہے، ان کے درمیان جو پردے حائل ہے، اور پھر جو مزید تشریح ہے اس کی، جو بے قرار و مضطرب شخص جو ہر جانب سے مایوس ہو جاتا ہے، ان کی دعاؤں کو کون سنتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جو انسان ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے تو ان کے دعاؤں کو کون سنتا ہے، اور مایوسی ہے اور دکھوں کا مداوع ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ خشکی ہے، سمندر ہے، تاریکیاں ہیں، اس کے اندر جو خوشخبریاں لے کر آنے والی ہوائیں ہیں، یعنی ہوائیں چلتی ہے، تازہ ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، تو یہ تمام چیزوں کا اس کے اندر جو ہے وہ رب کائنات نے بڑے ہی مفصل انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ناشکر انسان، ان کے سوالوں کا جواب ہے، اور سب سوالوں کے جواب میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس قادر مطلق کے سوا بھی کوئی ایسا ہے جو ان چیزوں پر قادر ہے۔ یعنی یہ جو پورا صورت ہم پڑھ لیتے ہیں اور یہ پوری چیزیں جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو ان سوالوں کے بارے میں جو رب کائنات نے جوابات کی صورت میں دیے ہیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس زمین کو اللہ کے سوا کسی اور نے تخلیق کیا، آسمان کو کسی اور نے تخلیق کیا، یہ بارش برسانے والی ذات کوئی اور ہے، یہ دعائیں سننے والی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے،
یہ انسان کے جو مختلف حاجات ہے اس حاجات کو پوری کرنے والی ذات جو ہے وہ اور ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت جو ہے وہ آیت نمبر 82 میں بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 82 جو ہے یہ بہت ہی اہم آیت کریمہ ہے، اور اس اہم آیت کریمہ پر ہمیں غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور وہ کیا ہے، اس کو ذرا ہم نے سمجھ کے آگے نکلنا ہے کہ وہ کیا ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسانوں کے سامنے زمین سے ایک جانور نکلے گا اور ان سے گفتگو کرے گا۔ وہ بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات کے منکر تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور اسی دن دہاڑے یہ جانور بھی زمین سے نمودار ہو جائے گا۔ تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور یہاں سوچ اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ان آیات میں قیامت کے جو مختلف مراحل ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس تذکرے کو ہم نے پڑھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ یہی یوم آخرت ہے کہ جس سے تقوی پیدا ہوگا۔ ہم موت کو یاد کریں گے، یوم آخرت کو یاد کریں گے، تو جو پہلا نفخ فی الصور ہوگا، بدترین قسم کے لوگ خوف اور دہشت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر پہاڑ اور بادل جو ہے، یہ پہاڑ جو ہے بادلوں کی طرح اڑ جائیں گے، قیامت برپا ہوگی، اور اس کے بعد نفخ بعث کا ہوگا، سب لوگ اٹھ جائیں گے، اور توحید اور آخرت کے عقیدے کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ پھر جو ہے اہل مکہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، اور یہ معبود یعنی اللہ جو ہے یہ اجنبی نہیں ہے، اور تمہارے شہر کا رب ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین۔ یہ پوری سورت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں موجود ملتا ہے، اور یہ بہت ہی مفصل انداز میں بہت ہی بہترین انداز میں قیامت کے ان مراحل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب سورہ القصص۔ سورہ القصص یہ مکی سورت ہے، اور اس میں تقریباً 88 آیتیں ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے جس طرح سورہ شعراء اور نمل کے بعد ہے، اسی طرح نزول کے لحاظ سے بھی اس کے بعد یہ سورت جو ہے یہ موجود ہے۔ یہ بہت اہم سورت ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی جو ابتدا سے اخیر تک شخصیت ہے، ان کے زندگی کے اہم واقعات ہے، اور ان کے پیغام رسالت کا تذکرہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی جو جامع ترین سوانح و عمری سورہ طٰہٰ میں بھی بعد میں بیان کی گئی ہے، اور پھر مختلف جو اعتراضات اور وہ چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہم اس سورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی جو طبقاتی تقسیم تھا قریش کے اعتراضات کا، وہ جواب ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، فرعون کا، ان کا وہ جو پورا تذکرہ ہے وہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ پھر قصر شاہی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ پیدائش کے وقت ان کی ماں جو پریشان تھی کہ بچہ جو ہے، کیونکہ فرعون وہ تو یہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو مار دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، اور جیسا سورہ طٰہٰ میں گزر بھی چکا ہے کہ ان کو کسی ٹوکرے میں اور اس میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دیا، اور وہ پنگوڑا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس میں پڑے تھے وہ ان کے گھر، اور پھر وہاں سے ان کو نکال لینا، اور پھر اسی کے ساتھ ہی جو بلا ارادہ قتل تھا وہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ قتل کا ارادہ نہیں تھا تو اس لیے اس واقعے پر ندامت اور اللہ سے معافی مانگی گئی ہے۔
تو آیت نمبر 15 سے 17 تک وہ اس واقعے کا مکمل جو تذکرہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ استغفار ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دیکھیں، یہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں استغفار کی، ان کو ہمیں معمول بنانا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انہی الفاظ سے اور انہی دعاؤں سے ان انبیاء کی غلطیوں کو معاف کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم انہی الفاظ سے دعائیں کرتے ہیں تو ہماری بھی گناہیں انشاءاللہ وہ ضرور معاف ہوگی۔ تو ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ 16 نمبر آیت ہے، ایک بہترین استغفار ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پھر جب اگلے دن جو اسرائیلی تھا وہ انہوں نے مدد کے لیے پکارا، پھر وہ جھگڑا اور لڑائی، اور پھر اسی طرح سے اس شخص کا جو ہے معلوم ہو جانا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو گزشتہ قتل تھا وہ کیا ہوا تھا، اور پھر قتل کا خطرہ اور مدین کی طرف جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مصر چھوڑ کے کہیں نکل جانے کا فیصلہ تھا، اور مصر سے نکل کر انہوں نے مدین کا رخ کیا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے تنہا سفر پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چل پڑتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی مدین میں آمد اور وہاں قیام کے واقعات کو یہاں پر تفصیل میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی میں ایک دو چیزیں ہیں کہ جس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ کنویں کے پاس پہنچ جاتے ہیں مدین کے علاقے میں، اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور قریب ہی 2 لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے جانوروں کو روکے ہوئی ہے اور پریشان ہے، کیونکہ باقی مرد ہے اور وہ جو ہے اپنے اس کو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کو باری نہیں ملتی، تو پریشانی کی داستان جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی، انہوں نے اپنے پریشانی کی جو داستان ہے وہ سنائی اور کہا کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بوڑھے ہیں، بائی کوئی نہیں ہے، پانی کا جو ڈول ہے اس کو کھینچنا، اس کو نکالنا ان کی سکت میں نہیں ہے، اور جب یہ تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گے اور فارغ ہو جائے گا سب کچھ، تو سب سے آخر میں جو ہے ہم کیا کر لیتے ہیں، اپنا جو جانور ہے ان کو پانی پلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد فسقا لہما ثم تولی الی الظل۔ یقین کرے کہ یہ آیتیں جب انسان پڑھ لیتا ہے تو رونکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے کہ جب ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ثم تولی الی الظل، پھر سائے کی طرف چلے گئے، تھکے ہوئے تھے، پیدل سفر تھا، مصر سے نکلے تھے، مدین تک پہنچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے کلومیٹر کا، کتنے دنوں کا سفر، کتنا تھکا ہوا، لیکن وہاں بھی جب ظلم کو اور جبر کو دیکھ رہے ہیں تو ظلم اور جبر کے خلاف اور مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدد کی تھکا ہوا ہے بہت زیادہ، اور اس مدد کے بعد جو ہے وہ درخت کے سائے میں چلے گئے، اور درخت کے سائے میں چلے گئے تو آج بھی ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی اسوہ حسنہ پہ عمل کر سکتے ہیں کہ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، بہت ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، اور کبھی اس در پر کبھی اس در پر چلے گئے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو قرآن کو اب سب پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، سایوں کی تلاش میں ہے، مل نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سایہ تو مل گیا، لیکن جو دعا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے وہ بہت ہی بہترین دعا ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس وقت اس کا شدید محتاج ہوں۔ تو اللہ کے بندے کی یہ دعا بڑی جامع ہے، اور کیا ہوا کہ سائے میں بیٹھ گئے، یہی دعا کی کہ رب کائنات بہت ہی زیادہ محتاج ہو، میرے لیے جو خیر بھی لکھا ہوا ہے بس وہ آج ہی مجھے دے دیجیے گا، اس لیے کہ اور مزید طاقت نہیں ہے، مزید ہمت نہیں ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر بھی ہر انسان موجودہ دور میں تھک چکا ہے، تو یہ دعا یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ جو بھی پریشانی ہے کہ بس تھک چکا ہوں،
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح، لیکن وہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام والا اصول یاد رکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، تو وہ اصول یاد رکھنے ہیں۔ اور یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جس طرح سے وہ دعا کی تھی انہوں نے، وہ اصول یاد رکھنے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ دعائیں اثر کرے گی اور اپنے رب سے ہم نے مانگ لینی ہے۔ تو وہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ لیکن اسی سے تھوڑا سا جب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں بھی ایک خصوصاً آج کے ہمارے خواتین کے لیے ایک اصول موجود ہے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک رب کائنات فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح علی الاستحیاء بڑے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو ہمارے لیے پیغام ہے آج کے ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بیویوں کے لیے کہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے ایک خاتون کے لیے۔ تو وہ طریقہ اور سلیقہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی دعا کے بعد رب کائنات نے بیان فرما دیا ہے کہ کہیں جانا ہو، کہیں نکلنا ہو تو اپنے شرم و حیا کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ تو وہ اپنے والد کا جو پیغام وہ ساتھ لے کر آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے، ہمارے والد صاحب جو ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آئیے گا تاکہ وہ آپ کو مزدوری دے دے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کے مختلف، چونکہ قرآن و سنت میں اس کا جو ہے واضح نام تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ مدین تھے، ایک بہت بڑے آدمی تھے، اللہ کے بزرگ تھے، ولی تھے۔ تو ان کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، شیخ مدین سے مل کر بہت خوش ہوئے، ان کے سوال پر اپنے واقعات بیان کیے کہ جی غم سے نڈال ہوں، آیا ہوا ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو تسلی دی اور تسلی کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ 8 سال تک ان کی خدمت کریں اور وہ اپنی ایک بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ 8 سال رہیں، یعنی شادی تو کریں گے، ایک بیٹی میں آپ کو نکاح میں دے دوں گا، لیکن 8 سال رہنا ہے، اور اگر 10 سال رہیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ معاہدہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے 10 سال انہوں نے وہاں ان کی خدمت گزاری اور اسی معاہدے پر اللہ کو وکیل بنایا گیا۔ یعنی بہترین وکیل، بہترین گواہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اصول یہاں سے اگر ہم لے لیں کہ آپس میں اگر کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ کس نے دیکھا گواہ لے آؤ، یہ کرو، تو اللہ کے سوا اور کون سا گواہ چاہیے؟ کوئی بڑا گواہ نہیں ہے۔ تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں اللہ رب العزت کو گواہ بنانا پڑتا ہے، اور اگر کوئی ہے بھی نہیں تو پھر بھی رب کائنات تو گواہ ہی ہے۔ تو یہ اس میں بہت ہی ہمارے لیے بہت ہی ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر آیت نمبر 24 میں اس کی جو بیٹی ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ملازم رکھ لیجئے گا، اور انہوں نے یہ دیکھ لیجئے گا خواتین کا جو آبزرویشن، جس طریقے سے وہ جانچنے کا انداز ہے یہ بہت بہترین ہے۔ وہ ملکہ سبا کے اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور یہاں بھی دیکھ لیجئے گا وہ بیٹی جو ہے اپنے والد کو جو کہہ رہی ہے کہ اس کو ملازم رکھ لیجئے گا، تو وہ خصوصیات بتا رہی ہے، یہ مضبوط ہے اور امانت دار ہے، یعنی یہ جسمانی لحاظ سے طاقتور انسان ہے، کیونکہ ان کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت تھی، بھائی نہیں تھا، والد صاحب جو ہے وہ بیمار تھے، کمزور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ امانت دار بھی ہے، یعنی اس وقت بھی انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طرز عمل کو جب دیکھا کہ پانی پلا دیا لیکن کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، کوئی احسان نہیں جتایا، کسی طرح سے کوئی غلط حرکت جو ہے وہ نہیں کی، تو وہاں تو پتہ چل گیا کہ جس طاقت اور قوت کے ساتھ پانی سے انہوں نے کنویں سے پانی نکالا، جانوروں کو پلایا، اور اس دوران انہوں نے اپنے طرز عمل سے اپنی امانت داری کو جس طرح سے ظاہر کر دیا، اور اس خواتین نے، ان لڑکیوں نے اس کو جس طرح سے آبزرو کیا، تو میرے خیال میں
یہ جو چیزیں ہیں خواتین کی، یہ اگر چاہے اپنے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا، تو یہ خصوصاً جب رشتے کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ اپنی صلاحیتیں اگر خواتین مکمل طور پر اس کو بروئے کار لائیں تو بہترین فیصلے جو ہے یہ خواتین کر سکتی ہے۔ تو اسی کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد واپس آتے ہیں قیام مدین کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام واپس مصر پہ۔ تو راستے میں بارش ہے، سردی ہے، رات کی تاریکی ہے، ایک روشنی نظر آ جاتی ہے ان کو، اور وہ اپنے اہل و عیال کو وہاں بٹا دیتے ہیں۔ مضمون میں گزر بھی چکا ہے، اور پھر آواز آئی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا مالک، اور وہ چونکہ وہاں گئے تو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ مل گئی ہے۔ تو ان واقعات کے تناظر میں جب ہم دیکھیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیے گئے، بتا دیے گئے، اور اسی کے بعد اس عرصے میں ہجرت حبشہ واقعہ ہو چکی تھی، یعنی تذکرہ اب جو آ رہا ہے، یعنی یہ قصہ کہانی نبی علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن یہ تمام چیزیں نبی علیہ السلام کو بتا دی گئی۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ حبشہ کے لوگ تھے، وہ حبشے لوگ جو ہے وہ دینی عیسیٰ علیہ السلام پر قائم تھے، احوال جاننے کے لیے مکہ آئے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہیں بڑی خوشی ہوئی، آپ نے دعوت دی، اور پھر یہ جو حبشہ سے آنے والے 20 افراد کا یہ تقریباً ایک وفد تھا، تو یہ تجسس کا باعث بھی بنا جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اہل مکہ کے لیے، اور ان کو خوب جو ہے برسے گرجے ان کے اوپر، بے وقوف کہا ان کے اوپر۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام بہت فکرمند ہوا کرتے تھے دین کی دعوت دیتے ہوئے، لیکن جب اسلام نہیں لاتے تھے۔ یہاں پر رب کائنات نے بتا دیا کہ ہدایت دینا تمہارا اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، نبی کے اختیار میں صرف یہ ہے، اور فرض ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ دعوت کو پہنچائے۔ اسی طرح آج بھی ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی وہ تو سدھرتا ہی نہیں ہے، وہ تو راستے پہ نہیں آ رہا، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ جب نبی کا کام نہیں ہے تو داعی کا تو ہے ہی نہیں۔ نبی کا کام بھی پہنچانا تھا، اور آج کے داعی کا کام بھی جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اب وہ راہ راست پہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن نبی نے بھی آخری حد تک کوشش کی پہنچانے کی، اور داعی کے اوپر بھی جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخری دم تک وہ رب کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہی رہے۔ اسی کی طرح ایک جو سوچ ہے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور پھر دن کی روشنی اور رات کا جو سکون ہے، یہ دو مختلف نشانیاں ہے، اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بڑی زبردست اور بڑی بہترین ہے، نعمت ہی نعمتیں ہیں حقیقت، اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور قارون، فرعون کے دربار میں درباریوں میں سے ایک جو درباری تھا بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اپنی قوم سے بغاوت کر کے وہ شاہی دربار میں طاقتور اور مقرب سیٹ پر جو ہے یہ موجود تھا۔ تو اس کا قرآن نے ان کا نام قارون بیان فرما دیا ہے، اور قرآن مجید کی اسی صورت میں یہ جو تفصیل ہے ان کا، یہ 76 سے 72 تک یہ تفصیل بیان ہوا ہے۔ 76 پر جب آپ چلے جائیں تو بڑے تفصیل کے ساتھ وہاں سے جو ہے یہ تمام تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اور یہ پھر آگے پورا ان کا جو طرز عمل ہے اس طرز عمل کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ قرآن میں دو جو دیگر مقامات ہیں جہاں اس کا نام فرعون اور حامان کے ساتھ آئے، وہ سورہ عنکبوت میں اور سورہ مومنون میں آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دولت کی چکا چوند ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کی چکا چوند ہے، پھر ہم اپنے یاروں کو بھی بھول جاتے ہیں، دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ یہ جو قارون کا قصہ ہے اس میں
رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے، اور بہت ہی پڑھنے کے لائق ہے، اور بہت ہی ٹھہر کے اور سوچ کے سمجھ کے پڑھنے کی لائق ہے۔ اور پھر جس طرح وہ ان کا انجام ہوا، اس انجام کا جو ہے وہ بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ یہ نبوت کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مہربانی ہے، اور رب کائنات نے جو ہے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور جس کے بعد فرعون اور حامان اور قارون، ان پر جو عذاب ہے اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور چیز ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے، یہ جو آیت نمبر 84 ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون۔ بڑی غور کی، فکر کی، سوچ کی اور تدبر کی اس پہ ضرورت ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، وہی صرف ہے، اور کل شیء حالک الا وجہہ، ہر تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، صرف اسی اللہ کے ذات نے باقی رہنا ہے۔ تو یہ جب ہم ان آیات کریمہ پر سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو یقینی طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہم جس میں مبتلا ہے اور اس کا ہم ازالہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت، مکی صورت ہے، اور عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور یہ آج کے اس میں تقریباً 4 رکوع تلاوت ہے، یعنی 44 آیتیں ہیں، اور سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ایمان اور آزمائش۔ اور ایمان اور آزمائش کیا ہے؟ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ بہت ہی اہم آیت کریمہ ہے۔ ذرا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ ترجمہ سن لیجئے گا اور پھر غور کریں، سوچ کریں، فکر، تدبر۔ ہم کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، ناامید ہو جاتے ہیں۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے اور بس چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، رب کائنات فرماتے ہیں کہ آزماؤں گا تمہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اسی طرح آیات الکرسی میں جب ہم آئیں گے وہاں بھی تذکرہ موجود ہے۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹا کون ہے۔ تو آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے، اس لیے ہم آزمائے جائیں گے۔ اور آزمانے کے بعد ایک اور چیز یہ بھی دیکھ لیجئے گا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے۔ اور پھر والدین کے ساتھ کچھ جو سابق انبیاء ہیں اور ان کے جو مخاطبین ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ تو یہ تمام تذکرے جو ہے وہ موجود ہے، اور رب کائنات نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر تم اس اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو، لوگوں کو اپنی اطاعت اور سرپرستی کا مالک بناتے ہوں تو ان کی مثال مکڑی جیسی بیان کی گئی ہے۔ وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے، لیکن سب سے کمزور اور بودا گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ یعنی معمولی سا ہوا کا جھونکا اور وہ تمام اس کا گھر، ان کی جو محنت، وہ جو صلاحیت، وقت، مال جو انہوں نے اس گھر کے بنانے میں صرف کیا ہے، وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی سبق یہ ہے کہ جتنے بھی سہارے ہم نے اللہ کے سوا تلاش کر لیے ہیں تو ان تمام سہاروں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی بھی سہارا وہ ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہے ما سوائے رب کائنات کا۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے، رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔
قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں بڑے غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن عظیم الشان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہبان۔